بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، خصوصاً اردو ہندی سمجھنے والے بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ 2-4 منٹ کے لیے تشریف رکھیں۔ ابھی جو شیخ محترم کا خطبہ ہوا ہے، اس خطبے کا خلاصہ اردو زبان میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، شیخ محترم کا جو خطبہ آج کا تھا وہ دراصل قیامت کے مناظر اور مشاہد سے متعلق تھا، اور اس دن جو لوگوں کے حالات ہوں گے وہ ان کے اعمال کے حساب سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو، تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے 10 مقامات میں قرآن کریم کے اندر جہاں ایمان کا تذکرہ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا بھی تذکرہ کیا ہے، ذکر کیا ہے، چونکہ عمل صالح یہ ایمان کا ثمرہ ہے، ایمان کا نتیجہ ہے۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط اور قوی ہوگا اتنے ہی اس کے پاس نیک اعمال ہوں گے، اور ان کے ایمان کے بعد یہ نیک اعمال کی شکل میں اچھے ثمرات ظاہر ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ جو نیک اعمال ہے، ان کا فائدہ ہم بندوں کو قیامت کے دن ملے گا۔ میرے بھائیوں، آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ انسان جب مرتا ہے تو اس کو دفن کیا جاتا ہے، اس وقت اس کے ساتھ اس کے اہل و عیال، مال اور عمل جاتے ہیں، ساری چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ان کے پاس قبر میں صرف ان کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ وہ شخص جب قبر میں ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جس کا کپڑا خوبصورت ہوتا ہے، جس کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، جس سے خوشبو آتی ہے، اور وہ شخص آ کر کے اس میت انسان سے کہتا ہے، تمہیں بشارت ہو ایسی چیز کی جو تمہیں خوش کر دے گی۔ تو وہ شخص اب یہ بھی کہتا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو اس میت شخص اس سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کا چہرہ خوبصورت ہے، آپ تو خیر لے کر کے آئے ہیں۔ تو وہ شخص جواب دیتا ہے، میں تمہارا نیک اعمال ہوں۔ اسی طرح اسی حدیث میں ہے کہ ایک شخص آتا ہے جس کا چہرہ بدصورت ہوتا ہے، جس کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، جس سے بدبو آتی ہے، اور وہ شخص آ کر کے اس سے کہتا ہے کہ تمہیں بشارت ہو ایسی چیز کی جو تمہیں ناگوار لگے گی، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو پھر وہ میت شخص اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کا چہرہ تو خراب لگتا ہے، بدصورت ہے، آپ تو شر لے کر کے آئے ہیں۔ تو وہ بتاتا ہے، میں تمہارا برا اعمال ہوں، میں تمہارا برا عمل ہوں جو تم نے دنیا میں کیا تھا۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کیجئے، قبر تو
آخرت کی پہلی منزل ہے جس دن قیامت ہوگی اور سورج انسان کے سر کے قریب ہو جائے گا، 1 میل کے فاصلے پر سورج آ جائے گا۔ ذرا تصور کیجیے کتنی تپش ہوگی، گرمی ہوگی۔ آج جون جولائی کے مہینے میں جب گرمی ہوتی ہے تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن تصور کیجئے اس دن کا کیا حال ہوگا جس دن سورج سر سے قریب ہو جائے گا، 1 میل کے فاصلے پر رہے گا۔ میرے بھائیوں، اس دن بھی انسان کے نیک اعمال ہی جو دنیا میں وہ کیے رہے گا وہ کام آئیں گے۔ میرے بھائیوں، اس دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ کوکھ تک ہوگا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کو لگام لگا رہا ہوگا، یعنی اس کا پسینہ منہ تک پہنچ جائے گا۔ تصور کیجئے میرے بھائیوں، تو اس دن یہ جو حالات، الگ الگ حالات ہوں گے، وہ اعمال کے الگ الگ ہونے کے سبب ہوگا۔ جس کا جیسا عمل ہوگا ویسے ان کے حالات ہوں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، پل صراط کا معاملہ ہے۔ ہر ایک کو قیامت کے دن آخرت میں پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ اس دن بھی انسان کی جو حالات ہوں گے وہ بھی نیک اعمال کے حساب سے ہوگا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو پل صراط سے بجلی کی طرح تیز رفتار کے ساتھ گزر جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تیز ہوا کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پرندے کے اڑنے کی طرح رفتار سے گزر جائیں گے، اور کچھ اور لوگ ہوں گے جن کے الگ الگ حالات ہوں گے۔ یہ حالات بھی ان کے اعمال کے حساب سے ہوگا۔ جس طرح ان کے اعمال دنیا میں رہیں گے اسی طرح رفتار کے ساتھ وہ لوگ گزر جائیں گے، کچھ گزر جائیں گے اور کچھ گزرنے میں ناکام ہوں گے۔ سب کے الگ الگ حالات ہوں گے، لیکن ان کا انحصار دنیاوی اعمال پر ہوگا۔ میرے بھائیوں، یقین جانیے یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں حساب نہیں ہو رہا ہے۔ آخرت میں حساب ہوگا، کوئی عمل نہیں ہوگا۔ چھوٹا سے چھوٹا عمل اگر ہم اس دنیا میں کیے رہیں گے تو اس کا فائدہ ہمیں ملے گا۔ اگر اچھا عمل ہوگا تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور برا عمل ہوگا تو برا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو شخص ذرہ برابر نیک عمل کرے گا وہ قیامت کے دن اس کو دیکھے گا، آخرت میں اس کا بدلہ پائے گا۔ جو شخص ذرہ برابر برائی کا کام کرے گا، گناہ کا کام کرے گا، وہ شخص بھی اس کا بدلہ قیامت میں پائے گا اور اس کا نتیجہ وہ دیکھے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر چھوٹا سے چھوٹا عمل اگر نیک عمل ہے تو اس سے دور نہیں رہنا چاہیے، کر لینا چاہیے، اور چھوٹا سے چھوٹا اگر گناہ ہے تو اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اور ہمارے عمل کو صحیح بنائے، اور ہمارے عقیدے بھی صحیح ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ایمان پر قائم رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ فرمائے تو ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا۔